الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں مسلمان رہیں، اور جب جائیں تو اسلام کی دولت کو ساتھ لے کر جائیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ اسلامی سال کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے یکم محرم الحرام سے۔ ابتدا بھی حرمت والے مہینوں سے اور اختتام بھی حرمت والے مہینے پر۔ ابتدا بھی اچھی ہے، اختتام بھی اچھا ہے۔ یہ صبح طلوع ہونے والا سورج اور شام کو غروب ہونے والا سورج، دن اور رات کا یہ تسلسل مجھے اور آپ کو یہ بہترین میسج اور پیغام دیتا ہے۔ اتنا بڑا سیارہ، زمین آسمان سے بڑا، لیکن رب کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورج کی یہ جو رفتار ہے، اللہ رب العزت نے چاند سے پہلے نہیں لائی۔ کہا جب سورج ہوگا تو چاند نہیں، جب چاند ہوگا تو سورج نہیں۔ چاند رات کے وقت ہوتا ہے، سورج دن کے وقت ہوتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ سورج کو یہ اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا کہ وہ چاند کی جگہ کو لے لے، اور چاند کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ سورج کے وقت آ جائے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ آتی ہے۔ امر الہی میں فرما برداری کی بہترین مثال جو صبح و شام ہمیں نظر آتی ہے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ لوگوں، وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ وقت، یہ سورج، یہ مخلوق، یہ ساری کی ساری اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی ملائکہ، اس کے فرشتے اور اس کی مخلوقات، یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی سے مجھے اور آپ کو مثالی مسلمان کا کردار اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ امام المسلمین، مسلمانوں کے پیشوا، رہنما، لیڈر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے انہیں کہا اسلم، مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، تو کہنے لگے قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تیرا حکم نہ مانوں گا تو کس کا مانوں گا؟ میری یہ گردن تیرے لیے، یہ میری آنکھیں تیرے لیے، یہ روتی ہیں تو تیرے سامنے، یہ ہاتھ پھیلتے ہوں تو تیرے سامنے۔ اللہ جیتا ہوں تو تیرے لیے، اگر مروں گا تو تیرے لیے۔ مطیع اور فرما برداری کی مثال
عظیم مثال پیش کرنے والے عظیم لیڈر جد الانبیاء پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت سے سبق ملا، اگر کسی نے مسلمان بننا ہے، کسی نے مطیع اور فرما بردار بننا ہے تو ایسا بنو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ مجوسی تھے، نہ وہ بت پرست تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ اللہ رب العزت کے حنیف تھے، اس کی طرف ہی اپنا چہرہ کرنے والے، اور مسلمان تھے، مسلم تھے، اللہ رب العزت کا حکم ماننے والے تھے۔ آپ نے زندہ مثال سنی، اللہ کا حکم آیا، بیٹے کو لٹایا، بیٹے نے مطیع اور فرما برداری کی حد کراس کی، کہا ابا جیسے آپ کو حکم ہوتا ہے میں ایسے ہی آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوں۔ اللہ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز، انسان کی بنائی ہوئی چیز، وہ اس کو کہتا ہے پنکھے کا بٹن چھوڑتا ہے، کہتا ہے ہوا دینا شروع کر، اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ گاڑی کو سوئچ لگاتا ہے تو وہ آن ہو جاتی ہے، بند کرتا ہے تو وہ آف ہو جاتی ہے، کال یس کرتا ہے تو سن لیتا ہے۔ یہ بنائی ہوئی انسان کی اپنی تخلیق ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کو دماغ دیا تھا، اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے ساری چیزوں کو اپنے تابع کر لیا۔ یہ نہ ہوا کہ اپنے رب کے تابع میں اپنی گردن کو کر لوں، اپنے آپ کو کر لوں۔ تو آئیے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں مثالی مسلمان بننے کا حکم دیا ہے۔ اس کائنات میں عظیم مسلمانوں کی جماعت، رہبر جماعت، پیشوا جماعت اگر کوئی کائنات میں ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جنہوں نے اپنی نبی کی ہر ادا کو اپنایا ہے، پیارے نبی کی ہر سنت کو اپنایا ہے، پیارے نبی کے ہر حکم کو اپنایا ہے۔ بیت رضوان ہے، 18 ذوالحج گزری، آج 20 ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کے لیے مکہ پہنچتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ خبر افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ ایک عثمان غنی کی لڑائی کی خاطر کہا ہم بیعت لیتے ہیں۔ 1400 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے، اور سیدنا عثمان غنی سے اپنی وفا کا اور اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہا اللہ کے رسول ہماری ایمان بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ یہ مطیع اور فرما برداری کی مثال اللہ پھر فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لوگو ایمان پوچھتے ہو، لوگو اسلام پوچھتے ہو تو پھر صحابہ کرام جیسا پوچھو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم نے ایمان لانا ہی ہے، اگر تم نے تسلیم اسلام کو کرنا ہی ہے تو پھر ان کی مثل کرو جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کو تسلیم کیا تھا، ہدایت یافتہ تھے، دنیا میں ڈگریاں ملی، کامیابی کی ملی، رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا، دنیا کی زندگی میں ملا۔ کبھی کہا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے مسلمان ہیں، کبھی کہا اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ مسلمان ہیں، کبھی کہا اولئک ھم المفلحون، کامیاب کامران مسلمان دیکھنے ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ لیجئے، نبی کے جانثار حبدار دیکھ لیجئے، نبی کے پہرے دار دیکھ لیجئے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دولت کو قبول کیا ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک وہ مسلم ہے جو قانونی مسلم ہے، ایک وہ مسلم ہے جو حقیقی مسلم ہے۔ حقیقت میں مسلمان بننا چاہیے، قانونی طور پر تو لوگ مسلمان بن ہی رہے ہیں۔ یہ کل کا واقعہ
خبر گردش کرتی ہے، عیسائی لڑکیوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، آج عدالت میں انہوں نے بیان دیا ہے، لوگوں نے اپنوں نے ان کے خلاف حرزہ سائی کی، کہا نہیں ان کو ورغلایا گیا ہے اور ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ جب وہ آئی عدالت میں آ کر کہتی ہیں ہم نے صدق کے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے، نہ ہی ہم پر کسی کا جبر ہے، نہ ہی ہم پر کسی کا ظلم ہے، نہ ہم اغوا ہوئی ہیں، ہمارا اسلام اس بات کا داعی ہے، لوگوں ہم تو وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہم سے معاہدہ ہوا تھا، آپ کا کوئی اگر واپس آتا ہے تو اس کو لے نہیں سکتے، اور ہمارا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ہم قادر ہیں لے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جبری نہیں ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو، ہمیں تو حرمت والے مہینوں میں یہ سکھایا گیا ہے لوگوں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، کسی کی جان پر ظلم نہ کرنا، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ پیغام دیا تھا، اور لوگوں سنو، مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نہ ہی وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، نہ کسی کی عزت لوٹ سکتا ہے، نہ کسی کا مال کھا سکتا ہے۔ ہمیں نہ تو اسلام نے یہ درس دیا ہے، بلکہ اسلام کے چیف نے ہمیں یہ سبق دیا، کائنات کے رہبر نے، امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ ان یروع مسلمن، کسی مسلمان کو دھمکیاں دیتا پھرے، کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا پھرے۔ اللہ صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بنا دے، اللہ صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان بنا دے۔ لوگ قانون مسلم ہیں، پڑھتے ہیں کلمہ اور کہتے ہیں بس ہم قانون میں اور کارڈ پہ لکھوا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسا اسلام قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت کو حقیقت میں اسلام ایسا قبول ہے جو حقیقت میں مسلمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت میں مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محمود ہو، محفوظ ہو، سلامت ہو۔ چیک کیجئے، لمحہ فکر ہے، آج نہ زبان سے مسلمان محفوظ ہے اور نہ ہی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اخباریں بھری پڑی، نیوز بھرے پڑے، آج فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، آج مرغ بازی کی لڑائی میں آنکھیں نکال دی گئی۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں کہ ہم حقیقت میں مسلمان ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کا خون کرتے نظر آتے ہیں۔ کس اسلام نے اس کو اجازت دی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں سنو، لا یحل لمسلم، تیسرے نمبر پر کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنے ماضی میں دیکھنا ہوگا، اپنی اس کتاب کو دیکھنا ہوگا اور اپنی اس ڈائری کو دیکھنا ہوگا کہ جس تاریخ سے آج کیا تاریخ، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے دن گزر گئے کہ میں اپنے ہی قریبیوں سے دور ہوں اور کہتا ہوں میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں یہ لمحہ فکر ہے، مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کا بھی مطیع ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطیع اور فرما بردار ہے۔ جیسے سورج اور چاند اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے جان، جن اور پرند اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ ہر حکم کو جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو تسلیم کرو، اس کو قبول کرو، یہی تو اسلام ہے۔
کلمہ توحید کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے. جیسے وضو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. طہارت شرط ہے، جہاں نماز پڑھنی ہو اس جگہ کو پاک کرو ورنہ نماز نہ ہوگی، یہ شرط ہے. اسی طرح اخلاص شرط ہے عبادت کی. اسی طرح عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے طواف میں احرام شرط ہے، احرام نہ پہنو تو عمرہ طواف نہیں ہوتا. اسلام میں کلمہ ہے، اور یہ کلمہ انسان کو مسلمان بناتا ہے. یہ پہلا ہے اسلام کا رکن جس کو انسان زبان حال سے قبول کرتا ہے. کہا اس کی یہ شرط ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. جاہل جو نامعلوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں، کس کو سنا رہا ہوں، کس پر میں نے یقین رکھنا ہے، کون میرا رب ہے، کون میرا رسول ہے. کہا اس کے بارے میں تجھے علم ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. اور اسی طرح اس کی دوسری شرط یقین ہے، تیسری شرط اخلاص ہے، اور چوتھی شرط جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری ہے. کہا فلا وربک لا یؤمنون، مسلمانوں اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس وقت تک کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج، لیڈر اور حاکم نہیں مان لیتے، اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں، آپ اسلام والے نہیں. جب وہ حکم دے دیں، پھر حکم دینے کے بعد دل میں اس حکم کے بارے میں تنگی نہ ہو. یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میری عقل کے خلاف ہے، یہ میری برادری کے خلاف فتویٰ ہے، یہ قرآن و حدیث کی جو دلائل ہیں یہ میری عقل نہیں مانتی. ایسی بات مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ ہو مسلمان اور ہو کلمہ گو اور کہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا یقین نہیں ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا، میرا عمل نہیں. عملی طور پر انکار کرنے والے کے لیے لمحہ فکر ہے. کہا اطاعت و فرما برداری شرط ہے مسلمان کے لیے. دل مانے نہ مانے، برادری مانے نہ مانے، سنت کو مقدم رکھا جائے گا. دل مانے نہ مانے، برادری مانے نہ مانے، عقل جانے یا نہ جانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا، اس پر اعتبار کیا جائے گا، اس پر یقین کیا جائے گا، ورنہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت نے اسی طرح تو مجھے یہ حکم دیا ہے، اسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا ہرقل کو، جو عیسائی بادشاہ تھا. کہا اسلم تسلم، آج تو اسلام کو قبول کر لے تو مسلمان بن جائے گا. تسلم، تجھے سلامت رکھا جائے گا، تیرا مال بھی سلامت، تیری جان بھی سلامت، تیرا ایمان بھی سلامت، تو سلامت رہے گا اگر تو اسلام کو قبول کرتا ہے. اگر تو اسلام کو قبول نہیں کرتا تو پھر دیکھ حشر جیسے دوسروں کا ہو رہا ہے، کہیں تیرا نہ ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کہا تیرا یہ حق ہے، تیرا یہ بھائی ہے، میں نے تیرے مسلمان بھائی کو تیرا بھائی بنا دیا ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے. حقیقت میں جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، مثالی مسلمان ہوتا ہے، اس کا یہ حقیقت میں کردار ہوتا ہے کہ حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے. کتنے حقوق ہیں؟ کہا اسلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام کہا کرو. لڑائی ہو رہی، جنگ ہو رہی، جیسے حالات بنے ہوئے ہیں آج کل، کہا جنگ کے دوران تمہیں کوئی سلام کر دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے قتل نہ کرنا. یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے. آج ہم نے مساجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دلوں میں بغض، عداوتیں، نفرتیں پلی ہوئی ہیں. مسلمان کو چاہیے جو اسلام میں پہل کرتا ہے، اللہ رب العزت ہاتھ دوسرے ہاتھ سے جدا نہیں ہوتا، ہاتھ بعد میں جدا ہوتا ہے، گناہ اللہ رب العزت پہلے معاف فرما دیتے ہیں. یہ اسلام اور مسلمانوں کی برکات ہیں.
کہا مسلمانوں کا حق ہے کہ کوئی سلام کہے اس کے سلام کا جواب دیا جائے، مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ کوئی مریض ہو جائے عادت ڈالیے، صرف اپنے عزیزوں کو نہ پوچھا کرو، پوچھنا چاہیے جو غیر عزیز ہیں، جیسا کہ وہ یہودی تھا، یہودی کا وہ بچہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمار داری کے لے گئے اور جا کر تیمار داری کی اور کہا اللہ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ باپ کی طرف دیکھنے والا بیٹا دیکھتا ہے، باپ یہودی کہتا ہے بیٹا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ کی آج اطاعت و فرما برداری کر لے، آج کہنا مان لے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جہنم کے انگاروں سے نجات مل جائے گی۔ بیٹا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام المسلمین، امام الانبیاء کے پوتے جناب محمد الرسول اللہ، آخری نبی کی یہ کردار نے ایک مسلمان کی عیادت کرنے پر اس کو مجبور کر دیا کہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ غیر مسلموں کی بھی تیمار داری کرتے ہیں اور اس کردار کو دے کر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کے حق میں سے یہ بھی حق ہے کہ عیادت المریض، جہاں کہیں مریض مل جائے اس کی عیادت کرنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ واتباع الجنائز، جنازوں پہ نظر آتے ہیں تو حقیقت میں مسلمان ہو کر نظر آؤ، مخلص ہو کر نظر آؤ، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ کوئی مسلمان دنیا سے مر جائے، کہا اس کے جنازے کی پیروی کرو، جنازہ پڑھنا، اس کو دفنانا، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا، تدفین کرنا، یہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کوئی مسلمان تجھے دعوت دیتا ہے، نماز کی دیتا ہے، روٹی کی دیتا ہے، گھر آنے کی دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کسی مسلمان بھائی کو چھینک آتی ہے، کہا چھینک تک کا بھی خیال رکھنا، یہ چھینک یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، کہا وہ کہے الحمدللہ، تو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے، اور وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اسی طرح یہ مسلمان کا حق ہے کہ کوئی مسلمان بھائی، استاد، بڑا، حاجی صاحب، باپ، ماموں، خالہ، کوئی بھی بڑا نصیحت کرتا ہے، مسلمان بھائی کو اس کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہ مسلمان کے حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں حقیقت میں مسلمان بنا دے، اے اللہ اتقوا اللہ حق تقاتی، جس طرح تجھ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ اسی طرح ہمارے سینوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ جب بھی مارنا تو اس انداز میں مارنا کہ ہم امت مسلمہ کی صف میں شامل ہوں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں اور ہم مسلمان ہوں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر، جس کی ابتدا میں لا الہ الا اللہ، اس کو مسلمان بنا دیا، اور اس کا انتہا ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ پر۔ فرمایا جس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، دنیا میں آیا تو مسلمان، گھرانے میں مسلمانوں کے رہا، معاشرے میں مسلمانوں کے رہا، مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ رہا، اسلام کے اراکین کو پورا کرتا رہا۔ جب انتہا آئی ہے تو اس کا انتہا، اس کا اختتام بھی بہت اچھا ہوا، کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا داخل الجنہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں سچی زبان سے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں سچا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ مسلمان ساری زندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مسلمان ہر وقت حکم الہی کا پابند ہے، چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو۔ مسلمان کے لیے یہی اس کی پہچان ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی میں اس کی کامیابی ہے، یہی ساری زندگی کا خلاصہ ہے، اور اس کے تعلقات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ نہیں، منافقین کے ساتھ نہیں، کفر اور اہل شرک کے ساتھ نہیں۔ اس کی امیدیں اور اس کی محبتیں یہ بانٹتا ہے تو اپنوں کے ساتھ بانٹتا ہے، اور اپنے صرف اپنے وہ نہیں ہوتے جو صرف رشتہ دار ہیں، ہر وہ اپنا ہے جو مسلمان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلمانوں کی صف میں ایسے اتحاد اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔